ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایمان افروز واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 70 سال پہلے پیش آیا تھا۔ اس واقعے کو حضرت صہیب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا اور اس کا ایک جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو بادشاہ سے بولا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے پاس کوئی لڑکا بھیج کہ میں اس کو جادو سکھلاؤں۔ بادشاہ نے اس کے پاس ایک لڑکا بھیجا، وہ اس کو جادو سکھلاتا تھا۔ اس لڑکے کا آنا جانا ایک ایسے راستے سے تھا جس کے بیچوں بیچ میں ایک راہب رہا کرتا تھا۔ راہب کہتے ہیں عیسائی درویش یعنی پادری کو، جو دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں کو چھوڑ کر وہ صرف اللہ کی عبادت کرنے والا ہو اور اللہ کی عبادت میں زندگی گزارتا ہو۔ وہ لڑکا اس کے پاس بیٹھتا، اس کا کلام سنتا تو اس کی باتیں اس لڑکے کو اچھی لگنے لگی۔ اب جادوگر کے پاس جاتا تو راہب کی طرف سے ہو کر نکلتا اور اس کے پاس بیٹھتا۔ پھر جب جادوگر کے پاس جاتا تو جادوگر اس کو دیر سے آنے کی وجہ سے مارتا۔ آخر لڑکے نے جادوگر کے مارنے کا راہب سے شکایت کی تو راہب نے کہا، جب تو جادوگر سے ڈرے تو یہ کہہ دیا کر کہ میرے گھر والوں نے مجھ کو روک رکھا تھا، اور جب تو اپنے گھر والوں سے ڈرے تو کہہ دیا کر کہ جادوگر نے مجھے روک رکھا تھا۔ اسی حالت میں وہ لڑکا رہا کہ اچانک ایک بڑے درندے پر سے اس کا گزر ہوا۔ ایک بڑے شیر ایک راستے میں رکا ہوا تھا، وہاں سے وہ لڑکا گزرا۔ اس شیر کی وجہ سے لوگوں کا آنا جانا بند ہو گیا تھا۔ لڑکے نے اس شیر کو دیکھا اور کہا کہ آج میں معلوم کرتا ہوں کہ جادوگر افضل ہے یا راہب افضل ہے۔ اس نے ایک پتھر لیا اور کہا کہ الہی، اگر راہب کا طریقہ تجھے جادوگر کے طریقے سے زیادہ پسند ہو تو اس جانور کو قتل کر، تاکہ لوگوں کا آنا جانا آسان ہو سکے۔ پھر اس کو پتھر سے مارا تو وہ جانور مر گیا اور لوگ گزرنے لگے۔ پھر وہ لڑکا راہب کے پاس آیا، اس سے یہ حال کہا تو وہ بولا کہ بیٹا، تو مجھ سے بڑھ گیا ہے، یقیناً تیرا مقام، تیرا رتبہ یہاں تک پہنچا جو میں دیکھتا ہوں، اور تو عن قریب آزمایا جائے گا، آزمائش میں اور تکلیفوں میں مبتلا کیا جائے گا۔ پھر اگر تو آزمایا جائے تو میرا نام نہ بتلانا۔ اس لڑکے کا یہ حال تھا کہ اندھے اور کوڑی کے مرض کو اچھا کرتا اور ہر قسم کی بیماری کا علاج کرتا تھا۔ یہ حال جب بادشاہ کے ایک وزیر جو کہ اندھا تھا اس کے پاس پہنچا تو وہ اس لڑکے کے پاس بہت سے تحفے لایا اور کہنے لگا کہ یہ سب مال تیرا ہے، اگر تو مجھے اچھا کر دے۔ لڑکے نے کہا کہ میں کسی کو اچھا نہیں کرتا، اچھا کرنا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اگر تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ وہ تجھے اچھا کر دے۔ وہ وزیر اللہ پر ایمان لایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھا کر دیا۔ وہ بادشاہ کے پاس گیا اور اس کے پاس بیٹھا جیسا کہ روزانہ بیٹھا کرتا تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ تیری آنکھ کس نے روشن کی؟ وزیر بولا کہ میرے مالک نے۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے سوا تیرا مالک کون ہے؟ وزیر نے کہا کہ میرا اور تیرا مالک اللہ ہے۔ بادشاہ نے اس کو پکڑا اور عذاب شروع کیا، یہاں تک کہ اس نے لڑکے کا نام لے لیا۔ وہ لڑکا بلایا گیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ اے بیٹا، تو جادو میں اس درجے پر پہنچا کہ اندھے اور کوڑھے کے مرض کو اچھا کرتا ہے اور بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ وہ بولا کہ میں تو کسی کو اچھا نہیں کرتا، بلکہ اللہ اچھا کرتا ہے۔ بادشاہ نے اس کو پکڑا اور مارتا رہا، یہاں تک کہ اس نے راہب کا نام بتلا دیا۔ راہب پکڑ کر لایا گیا، اس سے کہا گیا کہ اپنے دین سے پھر جا۔ اس نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے ایک بڑا چاقو منگوایا اور راہب کے سر کے بیچ میں رکھ کر اس کو چیر ڈالا، یہاں تک کہ 2 ٹکڑے ہو کر وہ گر پڑا۔ پھر وہ وزیر کو بلایا گیا، اس سے کہا گیا کہ تو اپنے دین سے پھر جا۔ اس نے بھی اس کی بات نہیں مانی اور اس کے ساتھ بھی راہب کی طرح کی سزا اس کو بھی دی گئی، یہاں تک کہ 2 ٹکڑے ہو کر وہ بھی گر پڑا۔
پھر وہ لڑکا بلایا گیا، اس سے کہا کہ اپنے دین سے پلٹ جا۔ اس نے بھی انکار کر دیا۔ اس کو اپنے چند وزیروں کے حوالے کیا اور کہا کہ اس کو فلاں پہاڑ پر لے جا کر چوٹی پر چڑھاؤ۔ جب تم چوٹی پر پہنچو تو اس لڑکے سے پوچھو، اگر وہ اپنے دین سے پھر جائے تو واپس لاؤ، نہیں تو اس کو دھکیل دو۔ وہ اس کو لے کر گئے اور پہاڑ پر چڑھایا۔ لڑکے نے دعا کی کہ الہی، جس طرح تو چاہے مجھے ان کے شر سے بچا۔ پہاڑ ہل گیا اور وہ لوگ گر پڑے۔ پہاڑ میں ایک زلزلہ کی کیفیت طاری ہو گئی۔ جو لوگ ان کو مارنے کے لیے لے کر گئے تھے وہ خود مر گئے۔ لڑکا بچ گیا۔ وہ لڑکا بادشاہ کے پاس چلا آیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تیرے ساتھی کہاں گئے؟ اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے ان کے شر سے بچا لیا۔ پھر بادشاہ نے اس کو اپنے چند وزیروں کے حوالے کیا اور کہا کہ اس کو ایک کشتی میں دریا کے اندر لے جاؤ۔ اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو واپس لاؤ، ورنہ اس کو دریا میں دھکیل دینا۔ وہ لوگ اس کو لے گئے۔ لڑکے نے کہا، اللہ سے دعا کی، اللہ سے فریاد کی کہ الہی تو مجھے جس طرح چاہے ان کے شر سے بچا لے۔ وہ کشتی گر گئی اور لڑکے کے سوا سب کے سب وزیر ڈوب گئے اور لڑکا زندہ بچ کر بادشاہ کے پاس آیا۔ بادشاہ نے اسے پوچھا کہ تیرے ساتھی کہاں گئے؟ وہ بولا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے شر سے بچا لیا۔ پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ تو مجھے اس وقت تک نہ مار سکے گا جب تک کہ جو طریقہ میں بتلاؤں وہ نہ کرے۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر کے مجھے ایک درخت پر لٹکا دو، پھر ایک تیر مجھ پر چلاؤ اور تیر چلاتے وقت میں اللہ کا نام ضرور لو۔ اگر تو ایسا کرے گا تو مجھے قتل کر دے گا۔ بادشاہ نے سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا، اس لڑکے کو درخت کے تنے پر لٹکا دیا، پھر ایک ترکش میں سے ایک تیر لیا اور تیر کو کمان کے اندر رکھ کر یہ کہتے ہوئے مارا کہ اللہ کے نام سے مارتا ہوں جو اس لڑکے کا مالک ہے۔ وہ تیر لڑکے کی کن پٹی پر لگا۔ اس نے اپنا ہاتھ تیر کے مقام پر رکھا اور مر گیا۔ لوگوں نے یہ حال دیکھ کر کہا کہ ہم تو اس لڑکے کے مالک پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے مالک پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے مالک پر ایمان لائے۔ کسی نے بادشاہ سے کہا کہ اللہ کی قسم، جس سے تو ڈرتا تھا وہی ہوا، یعنی لوگ ایمان لے آئے۔ بادشاہ نے راستوں کے نالوں پر خندقیں کھودنے کا، بڑے بڑے گڈھے کھودنے کا حکم دیا۔ پھر خندقیں اور گڈھے کھودی گئی اور ان میں خوب آگ بھڑکائی گئی، اور کہا کہ جو شخص اس دین سے یعنی لڑکے کے دین سے نہ پھرے اسے ان خندقوں میں، ان گڈھوں میں ڈھکیل دو، یا اس سے کہا جائے کہ ان خندقوں میں گر جائے۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ ایک عورت آئی جس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا۔ اس عورت نے آگ میں گرنے سے تردد کیا اور پیچھے ہٹنے لگی تو اس کے معصوم بچے نے کہا، اے ماں صبر کر، تو سچے دین پر ہے۔ یہ ایک ایمان افروز واقعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو آزمایا، اور کس طریقے سے آزمایا، لیکن یہ آزمائش دنیا کے اندر ہے۔ ان ایمان والوں کو جو خندق میں گرے تھے اور خندق میں جلے تھے، ان کے لیے جنت کے اندر بیش بہا نعمتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اسی طریقے سے آزمائش پر ڈٹے رہنے کی توفیق دے، آمین۔